ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اللہ کی دی پاکیزہ حلال روزی کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، پھر جو مجبور ہو، نہ خواہش کرتا ہو نہ حد سے بڑھتا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیات میں رب نے اپنی کثیر نعمتوں کا ذکر کیا، اور جنہوں نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی ان پر اللہ نے عذاب کو ذکر کیا۔ اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بندوں کو نعمتیں برتنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو برتنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو استعمال کیا جائے، ناپاک اور حرام چیزوں سے بچا جائے۔ پچھلی آیتوں میں ناشکری کرنے کا وبال آیا تھا، اب اس آیت کریمہ میں شکر ادا کرنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ شکر ادا کرو گے تو کامیاب اور کامران رہو گے۔ اور پچھلی آیتوں میں جو اللہ کی نعمتوں کی شان کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ وہی ہیں جو حلال اور طیب ہیں، جو حرام ہے اور ناپاک ہے وہ تمہارے لیے نعمت نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت ہوئی، اس کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ جب مکہ کے مشرکین قحط سے پریشان ہوئے اور بچے بوڑھے بھوک سے مرنے لگے، سب کفار گھبرا گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور جو ہے وہ آپ دعا کر دیں تاکہ قحط جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جو قحط سالی یا جو بھی عذاب ہے یہ تمہارے غلط کرتوتوں کی بنیاد پر ہے، تم اللہ کی پاکیزہ حلال نعمتوں کو کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ ان دونوں آیتوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سخت قحط سالی کے زمانے میں سچی توبہ کر کے جو بندہ رائے راست پہ آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ نعمتیں کھا کے اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ صحیح معنوں کے اندر اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ لیکن کفار بدبخت کی طرح اگر کوئی حرام چیزوں کو کھائے، اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرے، چیزوں کو گندگی وغیرہ کے ساتھ میں کھائے جیسا کہ ان کا طریقہ تھا، تو یہ ایک اللہ کی نعمتوں کی بڑی ناشکری ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں تمہیں خوب روزی عطا فرمائی، اب جب قحط پڑا تو پھر اپنے محبوب کے صدقے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو حرام چیزوں کو بیان کیا گیا وہ 4 چیزیں ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ آیت کریمہ اس میں جو حکم ہے، اس طرح کی آیتیں پورے قرآن میں 4 جگہ ہیں، اور ایک تو سورہ بقرہ میں ہے، اس میں بھی انہی 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ مائدہ میں ہے، وہاں پر 10 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، یعنی 10 چیزوں کا مطلب ایک وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر کے مار دیا گیا ہو، اور ایک وہ جانور جو اونچی جگہ سے گر کر کے نیچے آیا اور گر کر کے مر گیا،
ذبح کرنے سے پہلے وہ بھی حرام ہے، اور ایک جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے طور پر جانور گر کر کے مر جائے بغیر ذبح کے، اس کو بھی حرام کر دیا۔ ایک نتیحہ یعنی چھرا یا کوئی چیز کھوپ کر کے کسی کو مارا گیا، خون نہیں بایا گیا، اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ یا درندے کا مارا ہوا اور اس کے اندر جو بہتا خون ہے وہ باہر نہیں نکل پایا، اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ اور پھر ان 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو کل 10 چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے حرام فرمائی۔ تیسری جگہ سورہ انعام میں، وہاں پر بھی اللہ نے ان 4 چیزوں کو حرام کیا، اور ایک جگہ یہی ہے۔ تو یہاں سے ایک اصول ہمیں سمجھ میں آیا، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں ارشاد ہوتا کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے یہ حلال ہے، ایک ایک کا نام لے کر کے نہیں بتایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال چیزیں بے شمار ہیں، اگر سب حلال چیزوں کو الگ الگ بیان کیا جائے گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی، تو حرام چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کے علاوہ جتنی ہیں سب حلال ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ اتاری کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم، پوری آیت کریمہ آخر تک ہے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ تم پر تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے، بھتیجیوں سے نکاح حرام ہے، بھانجیوں سے حرام ہے، جتنی بھی عورتوں سے نکاح کرنا حرام تھا اللہ نے اس کو پوری آیت کریمہ میں بیان کر دیا۔ پھر بعد میں فرمایا ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یہ ضابطہ اور اصول ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ قرآن و سنت میں عموماً حرام چیزوں کو بیان کر کے باقی چیزوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن آج کل کے وہابیہ اور ان گمراہ لوگوں نے یہ ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ جب کسی چیز کے حلال ہونے کی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے حلال، اور وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو وہ دکھاتے نہیں ہے کہ کہاں حرام لکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو کہیں پہ نہیں دکھائیں گے کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ناجائز ہے، لیکن ہم اگر فاتحہ کروائیں تو ہم سے پوچھیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جائز ہے۔ یعنی ایک دم بالکل معاملہ الٹ کر کے رکھ دیا، جو چیز جس کو حرام کہا جائے اس کی دلیل دکھانا چاہیے، اور جس کو حلال کہا جائے اس کے بارے میں کوئی دلیل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا ہے بس۔ لیکن وہ الٹا یہ کرتے ہیں کہ حرام تو اپنی مرضی سے کہتے ہیں، اور حلال ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں تو اس پر دلیل ہم سے طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک الٹی روش ہے، الٹی چال ہے جس کے اندر یہ احمق گرفتار ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ اصول بتا دیا گیا کہ حرام یہ ہے، اس کے علاوہ اللہ نے تمہارے لیے باقی چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ کافر کہتے تھے کہ کسی حلال حیوان، گائے، بکری، بھینس، بیل اور سانڈ وغیرہ کو اگر کسی انسان کے نام پر یا کسی بت کے نام پر کر دو تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ان کافروں کا یہ کہنا تھا، جیسا کہ آج کل ہندوستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جانوروں کو جب مندر کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کسی بھی طرح کام میں لانا اس کو حلال نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہ طریقہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ حرام یہ ہے، اور جو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، باقی تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی جانور چاہے کسی غیر اللہ کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ نے اس کو شرعی طور پر ذبح کیا، کسی غیر اللہ کا نام لے کر کے نہیں بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا، تو وہ جانور حلال کر پائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا۔ لیکن یہاں پر بھی وہابیوں کی بڑی الٹی مت ہے کہ وہ جو ہے اگر مرغا حلال ہے لیکن جب غوث پاک کے نام سے ہم نے اس کو پال لیا اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا تو اس کو حرام کر دیا۔ تو پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے جو بکرا لے کر کے آتے ہیں اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب ذبح کیا جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ سب کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے۔ تو یہ ان کی الٹی مت ہے۔ مٹائی صحیح ہے، پاک ہے، حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن جب اللہ والوں کا نام لے جائے تو اس کو حرام کر دیتے ہیں وہ۔ تو پھر تو ان کے بچوں کی شادی کے نام پہ جو ولیمے کا کھانا بنایا جاتا ہے یہ بھی تو اس کے بیٹے کے نام سے نا، تو یہ بھی تو غیر اللہ کا نام ہو گیا، اس کو بھی حرام ہو جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حرام وہی ہے ما اہل لغیر اللہ بھی، جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ جیسے کوئی یہ کہے معاذ اللہ میں نے اس کو بت کے نام پہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں، یا معاذ اللہ کوئی یہی کہہ دے کہ
جو ہے وہ کسی ولی وغیرہ کے نام سے وہ اس کو ذبح کرے اور اس سے وہ عبادت کی نیت کرے، تو اس طرح کا جانور تو بہرحال حرام ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کسی بھی جانور کو چاہے وہ اللہ والوں کی طرف منسوب ہو اس کو ذبح کرتے ہیں تو نسبت اللہ والوں کی طرف ہوتی ہے. جیسے قربانی کے جانور کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ولیمے کے کھانے کی نسبت ہمارے بچوں کی طرف، ایسے ہی ان کی نسبت بھی اللہ والوں کی طرف ہوتی ہے. لیکن ذبح جب کیا جاتا ہے تو ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہی ذبح کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جانور حلال ہے جو اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے. اور یہاں پر پھر آگے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی یہ سب چیزیں حرام تو ہیں لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، جیسے کوئی گردن پر تلوار رکھا ہے کہ اگر یہ حرام نہیں کھاؤ گے تو پھر تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، یا پیاس سے مر رہا ہے حرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے حرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ لذت کے لیے خواہش کے لیے کوئی نہ کھائے اور اتنا ہی کھائے جتنے سے جان بچ جاتی ہے، تو اتنا کھانا اس کے لیے جائز ہے. اس حرام چیز کو اگر جان بچانے کے لیے بغیر کسی خواہش کے صرف ضرورت بھر اگر کوئی کھا لے گا تو فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ جس طرح کفر کو چھوڑ دینے کا نام ہے ایمان، اسی طرح اس سے پتہ چلا کہ گناہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے تقویٰ. اب اگر کوئی حلال چیزوں کو چھوڑے تو اس کو تقویٰ نہیں کہتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں حلال چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی تقویٰ ہے. حلال چیزوں کو چھوڑنا یہ تقویٰ نہیں ہے. ہاں یہ خواہش نفس کو دبایا جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے انہیں ہم استعمال کریں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی یہاں پہ فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن وشکرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر مسلمان کو ہر حال میں ہر طریقے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر نام کیا ہے؟ وہی جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی اسی تعلیمات پہ عمل کرنا. جیسے ایک تو شکر زبان سے ہوتا ہے، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں تو نے مجھے یہ نعمت دی. ایک عمل سے شکر ہوتا ہے، یعنی بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرے، سب چیزوں میں سنت پہ چلے، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا، اصل میں یہ آیت کریمہ جب اس سے پہلے گزری تھی تو میں نے تفصیل کے ساتھ میں جو مسائل تھے وہاں پہ بیان کر دیے تھے، لیکن یہاں پہ کچھ مسئلے آپ حضرات دیکھ لیں. ایک تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ مردار یہ حرام ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو جانور ذبح کیے بغیر مر جائے تو وہ مردار ہے اور اس کو کھانا حرام ہے. یہاں پہ ایک ضروری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ کافروں نے ایک بار یہ کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو جانور جس جانور کو اللہ نے مارا اس کو آپ حرام کہتے ہو اور جس جانور کو ہم مارتے ہیں اس کو آپ حلال کہتے ہو. یعنی جس جانور کو ہم چھری چلاتے ہیں ہم نے مارا ہے، آپ کہتے ہو وہ حلال ہے، اور جو جانور خود بخود مر جائے اس کو اللہ نے مارا ہے، آپ کہتے ہو وہ حرام ہے. تو یعنی انہوں نے دین کے اندر عقل کو داخل کرنا چاہا، تو پھر اسلام نے ان کو اس کا جواب نہیں دیا کہ تمہارا مارا ہوا، یا وہ نادان سمجھ ہی نہیں پائے، وہ اپنا مارا ہوا اور اللہ کا مارا ہوا کہہ رہے تھے، ورنہ سب کو موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے. اور وہ اس حکمت کو سمجھ نہیں پائے کہ جو خود بخود مر جاتا ہے اس کا خون اندر رہ جاتا ہے اور اس کا گوشت پھر نقصان اور جراثیم کا جو ہے وہ بڑا ذریعہ بن جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور جب آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، خون بہہ گیا، تو اس کے گوشت میں کوئی نقصان جو ہے کوئی نقصان باقی نہیں رہ جائے گا. اس لیے اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت نہیں بیان فرمائی. کہا کہ جب شریعت کی بات آ جائے تو حکمت مت تلاش کرو، اپنی عقل کو جھکا دو اور کو جو میرا رب فرماتا ہے وہی صحیح ہے. بس جانور اپنے آپ مر جائے حرام ہے تو حرام ہے، کیوں؟ اللہ نے فرما دیا. ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا تو حلال ہے، حلال ہے کیوں؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. یہ شریعت کے معاملے میں ہونا چاہیے. اسی طرح کافروں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو پیسہ کماتے ہیں تو وہ نفع آپ کہتے ہو کہ جائز ہے، اور ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور جو نفع ملتا ہے آپ کہتے ہو ناجائز ہے. اس میں بھی کاروبار میں بھی پیسہ لگا کے پیسہ کمایا، کسی کو ہم نے قرضہ دیا سود کے طور پہ پیسہ لیا تو بھی پیسہ دے کر کے پیسہ کمایا. تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ نہیں بتائی، کہا بس عقل کو جھکا دو، اللہ نے کاروبار کو بے کو حلال کیا ہے تو حلال ہے، بس کیوں نہیں، اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے تو وہ حرام ہے، کیوں کے چکر میں مت پڑو، اللہ جو کہہ دے بس اس کو مان لو بس. تو یہ ایک مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد میں جو یہاں پہ فرمایا گیا خون بھی حرام ہے،
تو خون کے بارے میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، خون سے مراد ہے بہنے والا خون. جو بہنے والا خون ہوتا ہے، آج کل جب جانور وغیرہ ذبح کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی جو ذبح کرتے وقت میں خون نکلتا ہے تو گوشت پہ لگ جاتا ہے وہ. اور جو لوگ کچھ ایسے ڈش تیار کرتے ہیں جن میں گوشت کو دھلا نہیں جاتا ہے، جیسے سک وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، ان کو پانی نہیں لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آئٹم اچھے طریقے سے تیار ہوتے ہیں تو اس کو گوشت کو دھلتے بھی نہیں ہے، تو خون جو لگا رہ جاتا ہے گوشت کے اندر اور اسی سے وہ فرائی آئٹم یا جو بھی بناتے ہیں وہ بھی پورا حرام ہو جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت میں جو گوشت، جو خون بہہ کر کے نکلتا ہے، وہ اگر گوشت کے اوپر لگ گیا تو جب تک آپ گوشت کو دھل نہیں لوگے اس کو کھانا حلال نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما. شریعت مطہرہ سنت رسول پر مولا پورے طور پر عمل کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.